السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لیکچر 33 آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ کورس. ہمارے آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹنگ سیگمنٹیشن. جیسے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا، یہ ماڈرن مارکیٹنگ کی جو ایک فنڈامنٹل جو بنیاد ہے وہ سیگمنٹیشن ہے کہ جیسے جیسے مارکیٹنگ ماڈرنائز ہوئی ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز تو دو چیزیں ہوئیں. ایک تو کئی ایک فرمز جو ہیں وہ ہر پروڈکٹ کیٹیگریز میں داخل ہوئیں اور فرموں کے آنے کی وجہ سے کمپٹیشن ہوا، اور اس کمپٹیشن کے ساتھ فرموں نے اب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. یعنی کہ فرموں نے کسٹمرز کو زیادہ بہتر پروڈکٹ زیادہ بہتر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی تاکہ جو کسٹمرز ہیں وہ ان فرموں کے برانڈز کو پریفر کریں. اور اسی پروسیس میں جو کسٹمرز ہیں ان کے پاس بھی چوائسیز آئیں. اب جب چوائس آ جاتی ہے تو کوئی بھی ریشنل کسٹمر جو ہے وہ جو آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں اس میں سے ایسی آپشن کو چنتا ہے جو اس کسٹمر کے پرسیپشن میں، اس کی سمجھ میں، اس کی سوچ میں اس کے لیے ایک بہتر آپشن ہے. کہ اس کی اپنی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اس کی کیا چوائسیز ہیں، اور گیون دا چوائسیز اس کی اپنی پریفرنسز کیا ہیں، اور ان چوائسیز میں کون سا ایسا آپشن جو ہے اس کی پریفرنسز کے حوالے سے ایک بیسٹ آپشن رکھتا ہے. اب جن فرم نے سکسیڈ کرنا ہے دین in a competitive environment they have to make their products and services more relevant, more customized, more suitable, more targeted towards the needs and wants and preferences of customers. لیکن ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کسٹمرز کی، خاص کر کنزیومر مارکیٹس میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، they are numerous. اب ان کی جو ویریشن ہے چوائسیز میں پروڈکٹس کے حوالے سے اور ان کے پرچیز پریکٹسز میں بہت زیادہ ہے. they vary enormously. اب یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک فرم کے لیے بھی کسی ایک پروڈکٹ کیٹیگری میں کسی ایک مارکیٹ میں کہ وہ ان ساری ویریشن کو ایڈریس کر سکے، کہ وہ انفائنائٹ کسٹمائزیشن کر سکے، ہر کسٹمر کی ضرورت کے حساب سے اپنے پروڈکٹ سروس کو کسٹمائز کر سکے. کیونکہ کسٹمائز کرنے کے لیے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں اور اسکلز اور کیپیبلٹیز کی ریکوائرمنٹ بھی اس حساب سے چینج ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر ویریشن کو لانے کے لیے اس طرح کی انوینٹری بنانا پڑتی ہے، را مٹیریلس کو سورس کرنا پڑتا ہے، ڈیزائن میں چینجز لانی پڑتی ہیں، ڈیلیوری کے میتھڈ میں چینجز لانی پڑتی ہیں، اور ہر چینج کے حوالے سے خرچہ ہوتا ہے. اگر ایک چینج شدہ پروڈکٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہ نکلے تو اس کے میں پھر پروفٹ کمایا نہیں جا سکتا. اٹس ناٹ پروفیٹیبل، اٹس ناٹ اکنامک. ایک فرم جو ہے کسی بھی مارکیٹ میں کسی بھی پروڈکٹ کیٹیگری میں کسٹمر کی ہر قسم کی نیڈ یا ریکوائرمنٹ کو، ہر قسم کے ڈفرینٹ پرچیز بہیویئر کو سیٹسفائی کر سکتے. لہذا فرمز جو ہیں وہ کسٹمرز کے گروپس کو چن لیتی ہیں. ود ان اے گروپ کسٹمرز شو سرٹن ہوموجینٹی ان ٹرمز آف دیئر آئیڈینٹی، دیئر بیک گراؤنڈ ایز ویل ایز دیئر بہیویئرس. اب فرم جو ہے اپنے پروڈکٹ ان کو ٹارگیٹ کرتی ہے اور اس کے لیے اپنے ایفرٹ کو ریلیونٹ بناتی ہے، اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ کنسسٹنٹ کرتی ہے، الائن کرتی ہے اور آپٹیمائز کرتی ہے. اور جب پروڈکٹس اس سیگمنٹ کے لیے زیادہ ریلیونٹ بنتے تو اس سیگمنٹ کے لوگ جو ہے ان پروڈکٹس کو خریدتے ہیں. اینڈ ہینس ٹارگیٹ مارکیٹنگ از دی فاؤنڈیشن آف ماڈرن مارکیٹ. اور ٹارگیٹ مارکیٹنگ میں جو پہلا اسٹیپ ہے کسی بھی فرم کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی اپنے پروڈکٹ کیٹیگری کے حوالے سے جس بھی وہ مارکیٹ میں آپریٹ کرنا چاہتی ہے، ڈومیسٹک مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہاں پہ سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے. اب سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی دو بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، کسٹمرز کی آئیڈینٹی پہ اور ان کے بہیویئر کے اوپر. سو آئیڈینٹی کے ویریبلز ہوں گے اور بہیویئر کے ویریبلز ہوں گے. اب آئیڈینٹی کے کون سے ایسپیکٹس جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں اور بہیویئر کے کون سے ایسپیکٹس جو ریلیونٹ ہے کسی مارکیٹنگ فرم کے لیے، وہ ریلیونٹ ہیں جن کو کہ مارکیٹر ایکسپلائٹ کر سکے. یعنی اپنے پروڈکٹ میں ویریشن لا کے ایکسپلائٹ کر سکے،
اپنے ڈسپلے میتھڈ میں چینج لا کے ایکسپلائٹ کر سکے, پرائسنگ میں چینج لا کے ایکسپلائٹ کر سکے, یا کسی اور طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکے, یعنی اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا سکے لوگوں کے لیے. وہی بہیویئر کے ویریبل, آئیڈینٹی کے ویریبل ریلیونٹ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اپنے لیے ریلیونٹ سیگمنٹس کو چن لے. اب جب فرم نے اپنے ایفرٹ کے لیے سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس نے باقی سیگمنٹس کو فورگو کر دیا بزنس ٹارگیٹنگ کے لیے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اور تیسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, now firm has to make an effort through creating products and services, offering those products and services certain prices in a certain way, in a certain packaging, and of course communicating with the target customers to convey them certain benefits of the brand and product. اور اگر کسی ایک ٹارگیٹ سیگمنٹ میں, چوزن سیگمنٹ میں بھی کمپٹیشن ہو تو اب کمپیٹنگ فرمز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ they have to prove to their target segment that they are different, and in that difference that they are better. یہ جو ایفرٹ ہوتا ہے فرمز کا in order to show themselves being different from competing firms is called the act of differentiation. اور کسٹمر جب ایسی کمیونیکیشنز کو سنتے ہیں اور ڈفرینٹ پروڈکٹس کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک اپنا مائنڈ بناتے ہیں, وہ بھی ایک پرسپشن بناتے ہیں. اور جو کسٹمرز کے مائنڈ میں پرسپشن بنتی ہے کہ ان کے لیے جو ویریس فرمز ہیں, ہاؤ ڈو دے ڈیفر ان ٹرمز آف واٹ دے آفر, اسے ہم کہتے ہیں پوزیشننگ. سو ٹارگیٹ مارکیٹنگ کے 3 اسٹیپ ہم نے ڈسکس کیے: آئیڈینٹیفائنگ سیگمنٹس, چوزنگ ٹارگیٹ سیگمنٹس, اینڈ اچیونگ اے ڈیزائرڈ پوزیشننگ in the mind of target customers in the chosen segment. So modern marketing کے حوالے سے this has emerged as an essential requirement to operate and succeed in domestic as well as international markets. اب ہم اس ڈسکشن کو جو ہم نے پریویس لیکچر میں کی آج کے لیکچر میں آگے بڑھاتے ہیں اور فردر ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں. ہم نے کنزیومر مارکیٹس کو ڈسکس کیا کہ اس میں بہت ساری ویریشنس ہوتی ہیں اور ان ویریشنس کو جو مارکیٹر ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی سیگمنٹس. اور سیگمنٹ جو ہوتی ہے ود ان ون سیگمنٹ دا پیپل ہیو کامن اور سملر آئیڈینٹیز اینڈ سملر بہیویئرس while they differ from people in other segments on the same identity and similar behavior. So within segment, people are homogeneous and they are heterogeneous with other segments. یہ ایک بنیادی چیز ہے segments کے بارے میں. تو لہذا segments کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے آئیڈینٹیز کے اوپر اور behaviors کے اوپر. اور آئیڈینٹی کے حوالے سے بہت سارے ویریبلز اویلیبل ہیں. اس میں جغرافک ویریبلس بھی ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنے ایک پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا کہ نیشن از اے ڈیفینیشن آف سوسائٹی, اور ایک نیشن میں رہنے والے جو ہیں وہ دوسری نیشن میں رہنے والوں سے بہت ساری چیزوں میں ڈفر کرتے ہیں. جیسے ہم پاکستانی, ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم اپنے ہمسایہ ملکوں سے بھی جن کے ساتھ ہم اپنے ایک ہسٹری کو شیئر کرتے ہیں, کلچر کو بھی شیئر کرتے ہیں, ہمارا بڑا فرق ہے. ہمارے کھانے پینے کی چیزیں فرق ہیں, ہمارا جو ہے رہن سہن کا طریقہ بھی فرق ہے, ہماری زبان بھی فرق ہو گئی, ہمارے لباس جو ہیں وہ بھی فرق ہو گئے, ہماری جو بیہیویئرز ہیں وہ بھی فرق ہو گئے. اسی طریقے سے کسی بھی نیشن میں رہنے والے لوگ دوسرے نیشن میں رہنے والے لوگوں سے فرق ہوتے ہیں. اگر ہم انگلش اسپیکنگ نیشنز کو بھی لے لیں, جس میں کینیڈا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, یو کے ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی انگلش بولی جاتی ہے بہت زیادہ, اسی طریقے سے آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں. But if we really visit these countries, we'll find starking differences in people, behavior, their lifestyles. So, nations میں رہنے والے لوگ دوسری نیشن کے رہنے والے لوگوں سے فرق ہوتے ہیں. سو آئیڈینٹی کے حوالے سے, کسی سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے, نیشن از این امپورٹنٹ ویریبل کہ لوگ کس نیشن کو بلانگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جغرافک ریجنس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں مثال لے لیجیے, ہمارے ملک میں جو ویریس ریجنس ہیں
اب اس میں ریگستانی ریجنس بھی ہیں, اس میں شہروں کے ریجنس بھی ہیں, اس میں رورل ایریاز بھی ہیں. نارتھ میں چلے جائیں, لوگوں کا رہن سہن, کھانا پینا, زبان فرق ہے ساؤتھ کے لوگوں سے. تو ڈفرینٹ ریجنس میں رہنے والے لوگ چونکہ ڈفرینٹ کلائمیٹس کو فیس کرتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ لنگوسٹک بیک گراؤنڈس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈس ہوتی ہیں, ہینس دے آر ڈفرینٹ فرام پیپل belonging to other regions. So regional basis can also provide an important basis for segmentation. اور اسی طریقے سے within a country or a nation or various provinces or states, اس سے بھی eventually فرق آ جاتا ہے. اب جیسا پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے کئی صوبے ہیں, صوبائی حکومتیں ہیں, صوبائی قوانین ہیں, اور صوبوں میں رہنے والے ہیں. چونکہ ہم ایک ابھی نیا ملک ہیں, we are still an infant country. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صوبوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں, they will very proudly adopt things which are different, behaviors which are different. غلط بات نہیں ہے, کیونکہ ہر صوبے کی اپنی پہچان ہوتی ہے اچھے طریقے سے. ڈائیورسٹی میں بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے, ڈائیورسٹی تو آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جو ہیں شہر ہیں, ہمارے جو ڈویژنز ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, ان میں رہنے والے بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے اکنامکس کے حوالے سے, رہن سہن کے حوالے سے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فرق ہیں. That diversity is there also, جو ہم دیکھتے ہیں. کئی بار میں پسند کرتا ہوں کسی قسم کی مٹھائی, ہاں جی اب ہم گوجرانوالہ سے لیں, وہاں کی بڑی اچھی مٹھائی بنتی ہے, یا فیصل آباد سے کوئی مٹھائی اچھی آتی ہے, یا قصور کے اندر سے آتے ہیں بڑے اچھے, بڑے مشہور ہیں. اب وہ پہچان ہے, this is a rich diversity which reflects the culture of those smaller regions, smaller districts also. اور اس طریقے سے شہر ہیں, اور شہروں کا اپنا کلچر ہے, اور ود ان شہر نیبرہڈز ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بیہیویئر بدل جاتے ہیں. ہمارا بڑے بڑے شہر ہیں, ان شہروں میں اگر آپ شہر کے ایک علاقے سے دوسرے سے علاقے میں جائیں تو اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا. جیسے میں اگر ہم ہمارے پرانے تاریخی شہر لاہور کو دیکھیں تو اس میں ایک پرانا شہر کا علاقہ ہے, اور پرانے شہر کے علاقے میں جائیں تو آج بھی اس میں وہ رچ کلچر موجود ہوتا ہے, رہنے سہنے کا طریقہ, جس طریقے سے لوگ گھروں میں رہتے ہیں. they really enjoy it, it's really fun to be there. اور ان کے کھانے پینے کے طریقے, کھانے پینے کے انداز, جو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں. اسی طریقے سے شہر کے نئے علاقے بھی ہیں, جدید علاقے بھی ہیں جو کہ اب نئے نئے بنے ہیں. اب ان میں رہن سہن دیکھیں, ان میں بیہیویئر دیکھیں, ان میں لوگوں کا خرید و فروخت کا طریقہ دیکھیں, تو جو اندرون شہر ہیں اس سے کافی فرق نظر آ جاتا ہے. تو ود ان سٹیز دے آر نیبرہڈس, اور ود ان نیبرہڈس پیپل ڈفر فرام ایچ ادر. پھر جغرافک کلائمیٹس ہیں, کلائمیٹس میں ایک ایکسٹریم سچویشن بھی آ جاتی ہے, کہیں پر ریگستان ہے, گرمی رہتی ہے, ٹراپیکل ویدر ہیں, اور کہیں کے اوپر جو ہے وہ برف رہتی ہے. میں خود کئی سال رہا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ایکویٹر کے قریب, سنگاپور میں, برونائی میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں. تقریباً سال بھر ایک ہی جیسا موسم رہتا ہے, زیادہ فرق نہیں ہوتا, نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے, نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو جب میں وہاں پہ رہتا تھا تو مجھے کوئی نہ 19 سویٹروں کی ضرورت ہے, نہ کوئی ہیوی کپڑوں کی ضرورت, سارا سال ایک ہی قسم کے کپڑے بس چل جاتے تھے. ہلکی سی کبھی خنکی ہو جاتی تھی بس, یا ہلکی سی گرمی ہو جاتی تھی بس. تو رہن سہن اور کھانا پینا تو چینج نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں دیکھیں, خاص کر ہمارے سینٹرل جو ایریاز ہیں کنٹری کے, وی ہیو 4 seasons. There's a lot of blessing in those seasons. اب ہر سیزن کے ساتھ ہمارا کھانے پینے کا طریقہ, ہمارے روزمرہ کے معمولات بدل جاتے ہیں. اب سردی کا موسم آتا ہے تو ڈرائی فروٹس کی سیل بڑھ جاتی ہے, سردی کے کپڑوں کی سیل بڑھ جاتی ہے, کس قسم کے ہم ڈشز کھاتے ہیں وہ بدل جاتی ہیں, ہمارے روزمرہ کے روٹینز بھی بدل جاتے ہیں. اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہماری خوراک بھی بدل جاتی ہے, ہمارے کپڑے لباس بھی بدل جاتا ہے, ہمارے روزمرہ کا معمول, خرید و فروخت کا معمول بھی بدل جاتا ہے, ہمارے کام کرنے کا بھی ٹیمپرامنٹ بھی بدل جاتا ہے, معمول بدل جاتا ہے. سو یہ کلائمیٹس بھی افیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے بیہیویئرس کو, لوگوں کی ریسپانس کو, اور لوگوں کی آئیڈینٹی کو. اسی طریقے سے پاپولیشن ڈینسٹی از اندر فیکٹر. بہت سارے ہمارے ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کہ پاپولیشن ناٹ سو ڈینس, کہ لوگ پہلے رہتے ہیں, لوگوں نے گھر بنائے ہیں ایک دوسرے سے
فاصلے کے اوپر. لیکن ہمیں بڑے بڑے شہر بھی جیسے کراچی ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, حیدرآباد ہے, ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں, اور ان شہر کے بڑے گنجان علاقے ہیں. اب شہر کے گنجان علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پہ لوگوں کا رہن سہن, ان کا بات چیت کا انداز, ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بڑے فرق آ جاتے ہیں. سو پاپولیشن ڈینسٹی اٹ سیلف ڈرائیوز دوز چینجز. اس میں بھی اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹرز کے لیے, ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, پروموشنز کے حوالے سے بڑی اپرچونیٹیز ہیں ان دی پاپولیشن ڈینسٹی itself. اسی طریقے سے بہت سارے جو کنزیومر ویریبلز ہیں جو کہ مارکیٹرز استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ, ڈیموگرافک ویریبلز, جس میں کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں ایج کا. اور جس طرح سے ایج بدلتی ہے اسی طریقے سے لوگوں کی کنزمپشن اور ان کے نیڈز اینڈ ان کی وانٹس جو وہ چینج ہوتی رہتی ہے. ایک انفنٹ جو ہے اس کے اور ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انفنٹس جو ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں چاکلیٹس میں, ٹافیز میں, ایسی میٹھی چیزوں میں, کھلونوں میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. پھر جس طرح عمر بڑھتی ہے تو جو کس قسم کے کھلونے ہمیں چاہیے وقت گزارنے کے لوگ بھی بدل جاتے ہیں, اور کس قسم کے کینڈیز اور ٹافیز وہ ہم نے کھانی ہے, کس قسم کی خوراک کھانی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے, اور کس قسم کے اکوپمنٹ لینا ہے تعلیم کے لیے, اپنے اور ضروریات کے لیے, اپنی ہابیز کے لیے, وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. اور جب لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں, مڈل ایج ہو جاتے ہیں, تو ان کی ضروریات بدل جاتی ہیں, لباس کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, اور طریقے سے معمولات زندگی کے بدل جاتے ہیں. سو ایج از این امپورٹنٹ, از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اور ایج کو تو لوگ بہت استعمال کرتے ہیں مارکیٹرز انٹرنیشنل مارکیٹس میں, کیونکہ ایج ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, اور ایج کا ایک فیکٹر ہے کہ جس سے کہ لوگ بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, دیکھ کے پہچانے جاتے ہیں, ان کے بیہیویئر بدل جاتے ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ کس قسم کے ٹی وی کے پروگراموں کو پسند کرتے ہیں, برعکس جو بزرگ لوگ ہیں وہ کس قسم کے شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں. جو ینگسٹرز ہیں ہمیں کالجز میں ملیں گے, یونیورسٹیز میں ملیں گے, جہاں سے کہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ پروفیسرز ہی ہوں گے اور تو کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو بہت سارے ایسے برانڈ جو ہیں جو کہ اپنے آپ کو ٹین ایجز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ اکثر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیز کی, کالجز کی جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں جو ان کے پاس کے علاقے ہیں وہاں پہ پروموشن کرتے ہیں, یا کالجز یونیورسٹیز کے پروگرامز کو اسپانسر کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ ٹارگٹ کر سکیں, کیونکہ جو ینگسٹرز ہیں وہیں پہ پائے جاتے ہیں. سو ایج از این امپورٹنٹ. اس طریقے سے جینڈر, میل فیمیل, از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈسٹنکشن. اور مرد و خواتین کے حساب سے اس جو ڈفرنس ہے اسے بہت سارے پروڈکٹس کی جو کنزمپشن ہے وہ ویری کر جاتی ہے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں ذکر کیا تھا, ایک مثال دی تھی جیسے سر درد کی میڈیسن کی, اور ہم نے کہا تھا اس میں جینڈر از ناٹ اے میجر ایشو, کہ سر درد دونوں جینڈرز کو ایک ہی جیسی ہوتی ہے, اور کوئی ان کا جو جسمانی بیک گراؤنڈ اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے دوائی کے استعمال کے حوالے سے. ہینس مارکیٹر کین ناٹ ایکسپلوئٹ دس ڈفرنس, the gender difference in marketing tablets for headache, سر درد کے لیے. لیکن اور پروڈکٹس کے لیے جیسے کسی نے فیشن مرچنڈائز بنانی ہے, لباس بنانا ہے, وہ اس کو وہ تو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے, کیونکہ جو خواتین ہیں ان کی چوائسیز فرق ہے مردوں کے حوالے سے. ایون جو ٹوائز بنانے والے ہیں انہوں نے جینڈر کو ایکسپلوئٹ کیا ہے, کیونکہ جو بچیاں جس قسم کے ٹوائز کو پسند کرتی ہیں, باربی ڈالز وغیرہ, وہ جو ہیں جو ہمارے میل بچے ہیں وہ اور چیزوں کو پسند کرتے ہیں. وہ بلڈنگ ٹوائز کو پسند کریں گے, کنسٹرکشن ٹوائز کو پسند کریں گے, ایکشن ٹوائز کو پسند کریں گے. سو جینڈر از آلویز اے ویری ویری پاورفل ویریبل جو کہ مارکیٹرز جو ہیں بہت سارے پروڈکٹ کیٹیگریز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے سے فیملی سائز ہے, از این امپورٹنٹ ویریبل. اگر ہم غور کریں دیکھیں کہ جہاں پہ فیملی سائز بڑے ہوتے ہیں ان کی بڑے طریقے سے کنزمپشن پروڈکٹس اینڈ سروسز کی بدل جاتی ہے جہاں پہ فیملی سائز چھوٹے ہوتے ہیں. یوٹیلیٹیز کی کنزمپشن, کس قسم کے گھر بناتے ہیں, گھروں میں کس قسم فرنیچر وہ استعمال کرتے ہیں, اپنے لباس کی ضروریات بدل جاتی ہیں, کھانے پینے کی ضروریات بدل جاتی ہیں, سروسز کی ریکوائرمنٹ کی ضروریات بدل جاتی ہیں فیملی سائز کے ساتھ ساتھ. جو بڑا ہاؤس ہولڈ ہے کمپیئرڈ ود اے اسمال ہاؤس ہولڈ. اسی طریقے سے فیملی لائف سائیکل ہے, وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ڈیموگرافک کا. اب فیملی لائف سائیکل میں جیسے ہم نے کہا کہ بچہ ہوتا ہے, انفنٹ ہوتا ہے, انفنٹ سے ٹین ایجر ہوتا ہے, ٹین ایجر سے وہ ینگ ایڈلٹ ہوتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, پھر وہ پروفیشنل لائف میں جا کے ینگ پروفیشنل ہوتا ہے, مڈل ایج پروفیشنل ہوتا ہے, پھر وہ اپنی فیملی میں بزرگ بن جاتا ہے,
اور یا اپنے کام کرنے کے ادارے میں بھی سینئر ہو جاتا ہے. یہ ایک لائف سائیکل ہے, اور اس لائف سائیکل کے ساتھ رول بدل جاتے ہیں لوگوں کے, ضروریات بدل جاتی ہیں اور نیڈز اینڈ وانٹس بدل جاتی ہیں. سو لائف سائیکل از آلویز an important variable for marketers to exploit. کہ لوگ اپنی لائف سائیکل میں کہاں پہ ہیں, are they married, are they not married, do they have young kids, do they have grown up kids, اور اس قسم جو ویریبلس ہیں وہ اس کو وہ استعمال کرتے ہیں in order to target various customers for various type of products and services. انکم کا ہم نے بڑا ذکر کیا, اور انکم از اے ویری پاورفل ویریبل. جیسے ہم نے کہا پیپل who belong to affluent classes, ان کی consumption of products and services, ان کے purchase behaviors are very different from middle classes, and middle classes and upper classes are very different from lower classes. اور یہ انکم کا ویریبل ہے ساری ہی انٹرنیشنل مارکیٹس میں بہت کامیاب ویریبل ہے. ایج کا, لائف سائیکل کا, ہاؤس ہولڈ سائز کا اور انکم کا, یہ سارے ویریبل جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں بہت فائدہ دے سکتے ہیں مارکیٹرز کو. اسی طریقے سے آکوپیشن از اے بیک گراؤنڈ which also nowadays drives consumption. آکوپیشن کے حساب سے لوگوں کی فارچونز بھی بدل جاتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کئی ایسے آکوپیشنز ہیں جہاں پہ کہ انکم آن ایوریج آر بیٹر, اور maybe more brilliant people are really targeting those occupations. So occupational background is also a driver for different behaviors, different consumption for products and services. سو آکوپیشن کے ویریبل کو بھی مارکیٹر جو ہیں وہ ایکٹیولی استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں. جیسے ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ آکوپیشن جو ہیں ان کی ڈفرینٹ پرسیپشنس ہیں, اور آکوپیشن میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں. آکوپیشن کے حوالے سے اکوپمنٹ کی, پروفیشنل چیزوں کی, اپنے لباس کی بھی ضرورت بدل جاتی ہے آکوپیشن کے حوالے سے. تو ہم دیکھیں گے جو لوگ ہمارے ملک میں بھی ڈفرینٹ آکوپیشنس میں ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ while people within the same occupation are similar to each other on many aspects, and they differ from people belonging to other occupations. اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے, اب ایجوکیشن کے حوالے سے دو طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کم ایجوکیشن حاصل کی, کس نے زیادہ ایجوکیشن حاصل کی. کوئی صرف اسکول لیول کی ایجوکیشن حاصل کر سکا, کوئی یونیورسٹیز کی ایجوکیشن حاصل کر سکا. تو لیول آف ایجوکیشن اس سے بھی لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم کنونس ہیں کہ لوگ جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ their choices for products and services and their purchase behaviors will change. اور تعلیم کے حوالے سے کون سی تعلیم حاصل کی اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. کوئی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, انجینئرنگ میں کس قسم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, کوئی میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, کوئی آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کنزمپشن آف پروڈکٹ سروسز, ان کی پریفرنس فار پروڈکٹس سروسز, the way they perceive the world around them وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو ایجوکیشن کا جو ویریبل ہے وہ بھی ایک بڑا فائدہ مند ویریبل ہے انٹرنیشنل مارکیٹر کے لیے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے in order to identify segments, target segments and position products and services. اسی طریقے سے ریلیجن کا جو ویریبل ہے بیک گراؤنڈ کا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ریلیجن جو ہے وہ دو طریقے سے اہم ہے. ایک تو ریلیجن بیکمز این امپورٹنٹ پارٹ آف ویلیو سسٹم, اور ویلیوز آر ویری امپورٹنٹ for driving our perception, the way we think, the way we look towards the world, the way we interpret things in the world. تو ریلیجن نہ صرف کہ ہماری سوچ کو, ہماری پرسیپشن کو ڈرائیو کرتا ہے, جو ہم میننگ اسائن کرتے ہیں چیزوں کو ان کو ڈرائیو کرتا ہے. جیسے ہم میں سے جو مسلمان ہیں وہ دنیا کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں کھانے کے لیے جائز ہیں, کوئی کھانے کے لیے جائز نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے ریلیجن کے حوالے سے کچھ چیزیں متبرک سمجھی جاتی ہیں, جیسے کھجور جو ہے وہ روزوں کے دنوں میں ایک بڑی اہم چیز سمجھی جاتی ہے. اس طرح آب زمزم ہے مسلمانوں کو بڑا اہمیت رکھتا ہے تو وہ پانی, بیکاز آف دا ریلیجیس بیک گراؤنڈ. تو جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں لوگوں کی پرسیپشنس کے ڈرائیو کرنے کے حوالے سے اور چوائسیز کے حوالے سے بھی. اور یہ مارکیٹر کے لیے اپرچونٹی ہے, کیونکہ مارکیٹر نے ایک پرسیپشن ہی تو بنانی ہے جسے ہم پوزیشننگ کہتے ہیں. اگر ریلیجن جو ہے وہ پرسیپشن بنانے میں اہمیت رکھتا ہے تو مارکیٹر کے لیے تو اہم ہے. اور ریلیجنز ویری ہوتی ہیں دنیا میں, تو مارکیٹر ہیز ٹو بی سینسٹیو ٹو ویریئنگ ریلیجیس بیک گراؤنڈز. اور ریلیجن کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی کنزمپشن اور ڈیمانڈ جو ہے اس کو ڈرائیو کرتا ہے.
جیسے ریلیجیس فیسٹیولس ہیں, اب عید کا دن ہے, اب عید کے حوالے سے نماز پڑھنے جانا تو خاص قسم کا لباس ہی تو ہم لیں گے. سو our religious background is going to drive our consumption. قربان عید آئی ہے تو اب اس میں قربانی کا جانور تو لینا ہے, وہ بھی ایک پروڈکٹ ہے, اس کے حوالے سے جو اس کو ذبح کرنے والا اس کی ایک سروس ہے, ایک پروڈکٹ ایک سروس ہے, اور بھی ایسپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے. اور یہ کنزمپشن آف پروڈکٹس اینڈ سروسز ڈریون بائی آور ریلیجیس بیک گراؤنڈ, اور ریلیجن کے لوگ جو ہیں ان کے اور فیسٹیولز ہیں, ان کی اور ڈیمانڈس ہیں, اور قسم کی کنزمپشنس ہیں. So religion is always a very active and very powerful variable جو کہ مارکیٹرز جو ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں for their target marketing process. اور اس سے ملتا جلتا ریس ہے کہ ہماری ریس کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم ریس کو غلط استعمال کریں, ہم صحیح طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک ڈائیورسٹی ہے, اس میں ایک بیوٹی ہے, اور اس ڈائیورسٹی اور اس بیوٹی جو ہے وہ ہماری ویریس کنزمپشن کو ڈرائیو کرتی ہے. ہمارے جو بلوچ ہمارے جو ملک میں رہتے ہیں ان کی ایک اپنی کنزمپشن ہے جو ویری کرتی ہے سندھیوں کے ساتھ یا پنجابیوں کے ساتھ. جیسے ہمارے پٹھان ہیں, ان کے کھانے کی چیزیں کچھ ویری کرتی ہیں, پہننے کی چیزیں کچھ ویری کرتی ہیں, اور رہنے سہنے کی کچھ چیزیں ویری کرتی ہیں, پہچانے جاتے ہیں لوگ. ایز اے رچ ڈائیورسٹی آؤٹ دیر, اور اسی میں اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے, کیونکہ مارکیٹنگ کی جو اپرچونیٹیز ہیں جس میں کہ ہم ڈفرینسیشن یا پوزیشننگ کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہم نے ایک اور چیز کا بات کیا کہ the opportunity of variation in product and variation in market. جس مارکیٹ میں ویریبلٹی نہیں ہوگی اور پروڈکٹ میں ویریبلٹی نہیں ہوگی, اس میں ڈفرینسیشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے مجھے یاد پڑتا ہے ایک مثال دی تھی پیور ملک کی, کہ پیور ملک جو خالص دودھ ہے اس میں کیا ویریشن کریں گے, خالص دودھ ہے. اور اسی طریقے جو پیکیجنگ کی کمپنی ہے وہ بھی ایک ہی ہے, ڈومیننٹ فرم ہے, تو جس نے پیکج ملک انٹروڈیوس کرنا ہے اس نے اسی پیکیجنگ میں اور ایک پیور ملک کر دینا ہے. تو دیر از ہارڈلی اینی اپرچونٹی آف ویئرنگ دا پروڈکٹ دیٹ از پیور پیکج ملک. اور جب ویریشن نہیں آ سکتی تو ڈفرینسیشن کیسے کریں گے, اور ڈفرنٹ پوزیشننگ کیسے ہوگی, اور کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیسے حاصل کریں گے, وہ مشکل ہو جاتا ہے, وہ ٹریکی ہو جاتا ہے. تو جہاں پہ کہ ویریشن ہے تو وہاں پہ تو اس کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے, ٹو ڈفرینشیٹ, ٹو پوزیشن اینڈ ہینس ٹو سکسیڈ. اور وہ ویریشن ریس کے حوالے سے بھی آتی ہے بیک گراؤنڈ میں, اور ریلیجن کے حوالے سے بھی آتی ہے, جس طرح ہم نے ایج کے حوالے سے دیکھا, لائف سائیکل کے حوالے سے دیکھا, اکنامک بیک گراؤنڈ کے حوالے سے دیکھا. اور نیشنلٹی کی تو ہم بات کر ہی چکے ہیں کہ جو ویریس نیشنلٹیز ہیں, ویریس نیشنز میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہی ہیں in terms of their choices and preferences for products and services. اگر ہم گاڑیوں کی مثال لے لیتے ہیں, میں نے امریکہ میں بھی میں رہا ہوں, میں یونائٹڈ کنگڈم میں بھی رہا ہوں, کافی ملتی جلتی نیشنز ہیں اپنی ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, اپنی ہسٹری کے حوالے سے بھی, اور اپنی لینگویج کے حوالے سے بھی, لیکن کنزمپشن میں بڑا فرق ہے. جس قسم کے گھر مجھے امریکہ میں نظر آتے ہیں بڑے بڑے, اس طرح کے بڑے بڑے گھر یو کے میں نظر نہیں آتے. اور بڑی بڑی گاڑیاں از اے پریفرڈ چوائس ان یونائٹیڈ اسٹیٹس, کیونکہ لوگوں نے زیادہ ڈسٹینس سفر کرنا ہوتا ہے, بہت زیادہ گاڑیوں پر ٹریول کرنا ہوتا ہے. لیکن یو کے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں اکثر زیادہ سفر کرتے ہیں, لوگوں کو آن ایوریج چھوٹی گاڑیاں ہیں. سو ہینس دیئر preferences for products are different even when they are quite similar because they're different nations. They're living in different climates and different regional environments. اسی طریقے سے سائیکوگرافک ویریبل جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں مارکیٹر کے لیے, ڈفرینسیشن کرنے کے لیے اور سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, جس میں سوشل کلاس ہے. جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں ذکر کیا, ایفلوئنٹ جو لوگ ہیں انہی میں بھی دیکھ لیجئے, کچھ ہمیں کنزرویٹو لوگ نظر آئیں گے ٹریڈیشنل, کچھ زیادہ ماڈرن لوگ نظر آئیں گے اوپن مائنڈیڈ. تو ایک سوشل کلاس ہے جس میں فرق آ جاتا ہے, خواہ ان کی اکنامک بیک گراؤنڈ ایک ہی ہو. سو اگین سوشل کلاس از امپورٹنٹ, اور ہر ملک میں دیکھیں, اور ہمارے ملک میں دیکھیں ہمیں سوشل کلاسز نظر آئیں گی, ویریس ٹائپس آف سوشل کلاسز. سوشل کلاس بنتی ہے جب لوگ ایک قسم کے بیہیویئرس کو, ایک قسم کے ایٹیٹیوڈس کو, ایک قسم کے لائف سٹائلس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور فرق ہوتا ہے دوسروں سے. اور لوگ جو اس فرق کو مینٹین کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں تھرو کنزیومنگ ڈفرنٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز, اور یوزنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز ان اے ڈفرنٹ وے, ان کے بیہیویئر بدل جاتے ہیں. اور یہ سوشل کلاسز تو ایگزسٹ کرتی ہیں سوسائٹیز میں, اور ان سوشل کلاسز کے حوالے سے جو کنزمپشن فرق ہوتی ہے اس کو مارکیٹرز جو ہے اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں.
سوشل کلاس از این امپورٹنٹ ویریبل اگین. اور اسی حوالے سے لائف اسٹائل ہے. ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ لائف اسٹائل ویری ڈفرنٹ. ٹریڈیشنل لائف اسٹائل ہے, کنزرویٹو لائف اسٹائل ہے, مور ریلیجیس لائف اسٹائل ہے, مور ویسٹرن لائف اسٹائل ہے. ہمیں سارے لائف اسٹائل جو ہیں ریچ ڈائورسٹی آف لائف اسٹائل وی کین سی ان آور کنٹری. سو یہ لائف اسٹائل جو ہیں دے آلسو پرووائڈ این امپورٹنٹ اپرچونٹی فار سیگمنٹیشن اینڈ ٹارگیٹ مارکیٹنگ. اور اسی طریقے سے ایک اور سائیکوگرافک جو ویریبل ہے وہ پرسنالٹی ہے, کہ لوگوں کی کیسی پرسنالٹی ہے. کوئی ایکسٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں, کوئی انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں, کوئی زیادہ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں, کچھ پیسو ہوتے ہیں, الوف ہوتے ہیں. ہر کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں ایکٹیویٹی اور پرسنالٹی کے حوالے سے. سو پرسنالٹیز اگین ڈرائیو کنزمپشن اینڈ ڈرائیو ریسپانس آف پیپل ٹوورڈز پروڈکٹس اینڈ ایڈورٹائزنگ. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ویریبل ہے جو کہ مارکیٹر استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم نے ذکر کیا کہ ایک سیگمنٹ کو بنانے کے لیے جہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے لوگوں کو پرسنالٹی کے حساب سے, لائف سٹائل کے حساب سے, ان کی انکم کے حساب سے, ان کی نیشنلٹی کے حساب سے, ان کی ایج کے حساب سے, ان کے جینڈر کے حساب سے, کسی اور آئیڈینٹی کے ویریبل کے حساب سے. اب ان کے بیہیویئرس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے, کیونکہ مارکیٹنگ کا جو ایفرٹ ہے, خواہ وہ پروڈکٹ اینڈ سروس ہے, خواہ وہ ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن پروموشن ہے, وہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں کنزیومر کے, ٹارگیٹ کنزیومر کے بیہیویئر کے اوپر. چاہے وہ چیز کو پسند کرے گا, کس طریقے سے پسند کرے گا, کتنا پسند کرے گا, خریدنا چاہے گا, نہیں چاہے گا, یہ بیہیویئر ہے. تو بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ایک کریکٹ پروڈکٹ, کریکٹ ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن کیمپین بنائی جا سکے. اور بیہیویئر کے حوالے سے پرچیز اوکیزن, کہ لوگ کب چیز خریدنا پسند کرتے ہیں. خریدنے کے حوالے سے میں اپنی ایک دلچسپ مثال دوں گا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شام کو جا کے صبح ناشتے کی چیزیں خرید لی جائیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگوں کی ایسی نہیں ہے, وہ ناشتے کی جو سامان ہیں, انڈے ہیں, ڈبل روٹی ہے, کوٹی, وہ صبح ہی خریدنا چاہتے ہیں. تو میں کس وقت خریدنا چاہتا ہوں؟ اور اکثر جو ہے میں نے اپنا بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں آخری منٹ میں شاپنگ کرنا چاہتا ہوں. کوئی فیسٹیول, کوئی عید ہوگی یا کوئی ایسا اوکیزن ہوگا یا میں نے ٹریول کرنا ہے, وہ میں آخری منٹ میں 1 دن پہلے, 2 دن پہلے, بس اسی وقت جا کے شاپنگ کرتا ہوں. آئی ایم اے لاسٹ منٹ شاپر. While I see many other people in my own family جو اس طرح نہیں کرتے, وہ اپنے تسلی کے ساتھ پہلے شاپنگ کرتے رہتے ہیں, چیزوں کو پلان کرتے ہیں ان ایڈوانس. دونوں ٹھیک ہے, there is nothing wrong with it, but I'm saying a diversity in behavior is there in terms of our purchase occasion. ہم کب چیزوں کو خریدتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جب ان کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ اسی وقت اپنی بیشتر چیزیں خرید لیتے ہیں مہینے کی. میں نے کئی جگہ دیکھا, میں برنائی میں کچھ عرصہ میں نے کام کیا, وہاں پہ کافی بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ سرکاری ملازمت میں ہے یا ملازمتوں میں ہے. چھوٹا ملک ہے, کاروبار کم ہے, تو کم ہی لوگ کاروبار میں, تو زیادہ لوگ تنخواہ دار ہیں. اور میں نے ایک عجیب رویہ دیکھا, چونکہ ان کی اسٹیٹ ہے وہ ہیلپ کرتی ہے لوگوں کی, اسٹیٹ ہاؤسنگ پرووائڈ کرتی ہے, میڈیکل فری پرووائڈ کرتی ہے, ایجوکیشن فری پرووائڈ کرتی ہے, تو لوگوں کو اب اس طرف کوئی دقت نہیں ہوتی کہ انہوں نے پیسوں کو جوڑنا ہے, اپنا گھر بنانا ہے اور پیسے بچا کے رکھنے ہیں تاکہ بڑھاپے میں کام آئے. ایسی ان کو کوئی ضرورت نہیں, بیکاز اسٹیٹ پرووائڈس آل دو سروسز اینڈ فیسلٹیز اینڈ بینیفٹس ٹو سینئر پیپل. لہٰذا لوگوں کو اب اپنے فیوچر کے لیے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ خرچ کر دیتے ہیں, تو جب کبھی تنخواہ کا دن ہوتا ہے تو رش لگ جاتا ہے, لوگوں پہلے بینک سے پیسے نکلواتے ہیں اور 1 ہفتے کے اندر بیشتر تنخواہ خرچ ہو جاتی ہے جا کے, تو وہ اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں, گھر کی مہینے کی ضروریات کی چیزیں ہیں, جو کپڑے لباس, وہ 1 ہفتے میں ان کے تقریباً 2/3 تنخواہ جو خرچ ہو جاتی ہے تنخواہ کے ملنے کے فوراً بعد. اور ان دنوں میں بہت رش ہوتا ہے, اور باقی جو 3 ہفتے ہوتے ہیں مہینے کے, اس میں وہ بس آرام سے پھرتے رہتے ہیں کیونکہ بیشتر تنخواہ تو ختم ہو چکی ہوتی ہے. Very, very interesting and very different behaviors that as a marketer we can see. But we have to adjust accordingly. اسی طریقے سے جو behavior ہے وہ benefit sort, کہ ہم ایک پروڈکٹ کو ایک طریقے سے استعمال نہیں کرتے, ہمارے کئی اس میں benefits طریقے سے حاصل کرتے ہیں. جیسے میں نے دہی کی پہلے مثال دیتا رہا, ہمارے ملک میں جو رہنے والا اس کا دہی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اٹس اے staple food, particularly for breakfast, especially in rural areas, and that too during hotter months. دہی کا بڑا استعمال ہے, اور ہم جب دہی خریدنے جاتے ہیں تو مجھے زیادہ, جب بھی میں دہی خریدنے جاتا ہوں, اگر میں کھلی دہی خریدنے جاتا ہوں تو میں کلو کے حساب سے لوں گا, 1 کلو 2 کلو دہی.
اور جب میں نے باہر سفر کرنا شروع کیا پڑھائی کے لیے یا اپنے کام کے لیے یا اپنی ریسرچ کی ٹریول کے، میں حیران ہوا کہ باہر تو اس طرح دہی نہیں کنزیوم ہوتی. لوگ تو وہ چھوٹے چھوٹے پیکس ہیں وہ لیتے ہیں اینڈ دے ٹریٹ ایز اے اسنیک فوڈ، اور اس کو اپنی صحت کے لیے، اپنے ویٹ لاس کے لیے دہی کو استعمال کرتے ہیں کہ جناب اب جب ہم نے بھرپور کھانا کو ویٹ کرنا ہے کہ ہمارا وزن جو ہے کنٹرول میں رہے تو ہم ایک ہیلدی اسنیک فوڈ کھاتے ہیں اور دہی شمار کی جاتی ہے. اٹس ناٹ اے اسٹیپل فوڈ، ناٹ ایٹ آل. سو بینیفٹس کیا لوگ سیکھ کرتے ہیں ویریس پروڈکٹ سے، وہ بڑے فرق ہو جاتے ہیں، اور مارکیٹرز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ جو اس کی ٹارگیٹس ہے اس میں لوگ کس قسم کے بینیفٹس ہیں یا ان کی کس قسم کی نیڈس کو فلفل کر رہے ہیں. یا جیسے ہم نے نیڈس اور وانٹس میں ریلیشن کا ذکر کیا، ہم نے کہا نیڈس ہیو ٹو ٹرانسلیٹ، ہیو ٹو مینیفیسٹ انٹو وانٹس. نیڈ تو ایک چیز ہے، جیسے میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، لیکن مینیفیسٹ کیا ہوگا وہ فرق ہو جاتا ہے، اور وہ وقت ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، اور اپنی بیک گراؤنڈ کے حساب سے بھی چینج ہوتا رہتا ہے. سو نیڈس جو ہیں وہ کیسے مینیفیسٹ ہوگی ٹو وانٹس، اور جب مینیفیسٹیشن ہوئی تو کس قسم کے پروڈکٹس ذہن میں ابھرے ایز اے سولوشن. ہمارے ہاں جب ناشتے کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے خاص کر گرمی میں، تو اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ناشتے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، اس میں دہی آ جاتی ہے. جب ہم سوچتے ہیں صبح کا ناشتہ کیا جائے گرمی میں تو دہی کا اکثر خیال آ جاتا ہے، تو دہی جو ہے وہ مینیفیسٹ ہوتی ہے ایز اے سولوشن. If we are hungry for breakfast in a morning time in a hot season in Pakistan. لیکن اگر ایسی سچویشن باہر کے کسی ملک میں ہو اور کسی کلچرل بیک گراؤنڈ میں، تب تو دہی ان کے ذہن میں نہیں آتا. It never manifests. ہاں، جب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے ویٹ لوز کرنا ہے اور میں نے اپنا ویٹ گین نہیں کرنا، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے دن کے کسی وقت میں بھی، then among the product categories that they manifest to solve this need, یوگرٹ ایمرجز. تو مینیفیسٹ ہی نہیں ہوگی بریکفاسٹ کے لیے اکثر اوقات. تو what sort of benefits people are seeking for what type of products is also a very important aspect of behavior, جو کہ مارکیٹرز کے لیے جاننا is very critical. کیونکہ جب تک وہ اپنے پروموشن کو، اپنے پروڈکٹس کو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کریں گے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن، ان کی چوائسیز کے حساب سے ریلیونٹ نہ ہو، تو لوگ اس کو پریفر نہیں کریں گے. یہ بڑا اہم ہے. Another behavior aspect which is important is the user status, کہ لوگ اس کا کس حد تک استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں چائے کا بہت زیادہ استعمال ہے، چائے کی پر کیپٹا کنزمپشن بڑی اسٹرانگ ہے، اور باقی ملکوں میں اس طریقے سے نہیں ہے. سب کانٹیننٹ میں چائے کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ فار ایسٹ کی طرف جائیں اور ایسٹ ایشیا کی طرف جائیں، وہاں پہ چائے کا استعمال بہت کم ہے. اب آہستہ آہستہ بہیویئر کی، انٹرنیشنل بہیویئر کی کنورجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور بڑا حیران کن مجھے ایکسپیرینس ہوا جب میں پہلی بار آئی واز جسٹ گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی، تو میں فار ایسٹ کی طرف گیا ایک بزنس ٹرپ میں، اور میں گیا ہانگ کانگ میں فور پرچیز. تو ہمارے سپلائر ویری کورٹیس، ویری کائنڈ، تو اس نے مجھے آفر کیا کہ آپ کچھ پینا پسند کریں گے. میں نے کہا ہاں. تو اس نے جو آپشن دی اس میں کہا کولڈ ٹی، آئس ٹی. تو میں بڑا حیران ہوں، میں کہا ہمارے ملک میں تو وہی ہے جو گرم گرم ہو، دھواں اس میں سے نکل رہا ہو. چائے کا کانسیپٹ بیوریج، اور مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک ٹھنڈی چائے میں برف ڈال کے پینا. یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 80s کی، میرا پہلا ایکسپیرینس ہوا، اور میں نے اسے آج تک رکھا ہوا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں یہ چائے شیئر کرتے ہیں کہ اس میں جب ڈال دیتے ہیں وہ کیسی چائے ہوگی. لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں آئس ٹی کی، آئس لیمن ٹی کی اتنی زیادہ کنزمپشن ہے. وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی آ رہی ہے. پاکستانیز آر گیٹنگ ایکسپوزڈ ٹو فارن کلچرز. سو یوزر اسٹیٹس بینیفٹس آؤٹ فرام ٹائپ آف پروڈکٹ. تو چائے سے ہم کیا بینیفٹ سیکھ کرتے ہیں ایز اے ہاٹ بیوریج، اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، ناشتے کے لیے چائے ہم پیتے ہیں، یا کوئی مہمان آ جائیں، دوست آ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے چائے پیتے ہیں. لیکن اور ممالک میں ٹی از اے کولڈ بیوریج، اور وہاں پہ بھی جو چائے کا استعمال ہے اکثر دے کنسیڈر ایز اے ہیلتھ بیوریج، کہ یہ لائک کمپیئرڈ ود سافٹ ڈرنکس، ٹی از کنسیڈر ٹو بی اے مور ہیلتھی بیوریج. سو کانسیپٹس بدل جاتے ہیں، ان کی کنزمپشن، ان کا یوزر اسٹیٹس بدل جاتا ہے، the benefits they seek from a product وہ بھی بدل جاتے ہیں. Another aspect which is important from behavior is the loyalty status. کہ loyalty status کیا ہے، وہ مارکیٹر کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر there is already a strong loyalty status for a brand or a product,
اب اس کی ایڈورٹائزنگ, اس کی پروموشن کیمپینز کی تھیم اور میسج وہ بدل جائے گا تاکہ وہ اپنے برانڈ کو ریفریش رکھ سکیں اور لائلٹی اسٹیٹس کو مینٹین کر سکیں. لیکن اگر لائلٹی ویک ہے تو اب کمیونیکیشن ایڈورٹائزنگ کو بدلنا پڑے گا کہ لائلٹی کو پہلے بلڈ اپ کیا جائے. تو لائلٹی اسٹیٹس کیا بہیویئر کے حساب سے اٹ آلسو ہیز اے پروفاؤنڈ امپیکٹ آن دا وے consumers or target customers are going to behave towards the communication or towards a brand or towards a product, and that can change from market to market for various brands, جو کہ مارکیٹر کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس حوالے سے ایک بڑے اہم چیز ہے کال ریڈینس اسٹیٹس, کہ اس پروڈکٹ کے حوالے سے, اس کی کنزمپشن کے حوالے سے یا اس برانڈ کے حوالے سے ریڈینس اسٹیٹس کیا ہے. اس کی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ مثال دوں گا. میں کافی عرصہ سنگاپور میں رہا اور وہاں مجھے لوگوں نے بتایا وہاں پہ فاسٹ فوڈس جو ہیں, امریکن فاسٹ فوڈس اور ویسٹرن فاسٹ فوڈس ویری پاپولر, جو کہ پاکستان میں بھی بڑے پاپولر ہیں. لیکن وہاں پہ جب میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ 60-70s میں امریکن جو پاپولر فاسٹ فوڈ چینز ہیں انہوں نے اپنی آؤٹ لیٹس کھولی اور وہ کامیابی سے نہیں چلی, پھر انہیں بند کرنا پڑ گیا. اور 10 سالوں کے بعد وہ دوبارہ آئے اور پھر سے انہوں نے اپنے آؤٹ لیٹس کھولا اور تب وہ بڑے کامیاب ہو گئے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ فاسٹ فوڈ یا اس کی کنزمپشن جو ہے, اس کی جو مارکیٹ ہے, دیٹ آلسو ڈپینڈز آن سرٹن ٹائپ آف بہیویئر اینڈ پریکٹسز اینڈ اکانومی اینڈ اکنامک پرسوٹس ان سوسائٹی. 60-70s میں سنگاپور میں بھی وہ سچویشن تھی نہیں. لوگ گھروں میں کھانا کھا رہے تھے یا گھروں سے کھانا پیک کر کے لے کے جاتے تھے. مارکیٹوں میں زیادہ پھرنے کا ان کا رجحان نہیں تھا, جو ایک وقت میں ہمارے یہاں بھی تھا. جس طریقے سے اب ہماری ٹرانسپورٹیشن بڑھتی جا رہی ہے, انفراسٹرکچر بڑھتے جا رہے ہیں, بہترین شاپنگ سینٹرز اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے شہروں میں آنا شروع کیا. وی آر اسٹارٹنگ بیوٹیفل شاپنگ سینٹر. اب تو دل کرتے جا کے پھریں. جب میں سفر کرتا ہوں اپنے شہروں میں, کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, راول پنڈی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں اور بڑے شہروں میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ نئے نئے بیوٹیفل شاپنگ سینٹرز آ رہے ہیں. اب تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں, ادھر بیٹھوں, وہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں سروسز ان کو کنزیوم کروں. لیکن پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا. لوگ گھروں میں پکاتے تھے, وہیں پہ زیادہ کھاتے تھے, جو اتنا رجحان نہیں تھا. They were not ready yet for a fast food concept. لیکن 10-15 سال کے بعد جب ملک کی اکانومی نے اس طرح ترقی کی اور ان کی جو شاپنگ انوائرمنٹ ہے اس طریقے سے ڈیولپ ہو گئی, تو اب وہ جو ریڈینس اسٹیٹس ہے وہ چینج ہو گیا. اور جب ریڈینس اسٹیٹس آ گیا کسی پروڈکٹ یا کسی سروس کے حوالے سے, دین وہ پروڈکٹ یا سروس جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ریڈینس اسٹیٹس کیا ہے. اسی طریقے سے ایٹیچیوڈ ٹورڈز پروڈکٹ اینڈ ایٹیچیوڈ ٹورڈز برانڈ, کہ کسی ملک میں رہنے والوں کا کسی اور ملک کی طرف کیا ایٹیچیوڈ ہے, یہ بھی بڑا ڈرائیو کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کو کس نگاہ سے, کس اہمیت سے دیکھتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور کھجور کا جیسے میں نے ذکر کیا, رمضان کے مہینے میں بڑی اہمیت ہے کھجور سے روزہ کھولنے کی, بڑی برکت سمجھی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اگر میں غلط نہیں کہوں گا میں کہ رمضان کے مہینے میں کھجور بڑی عزت سے دیکھتے ہیں اور بہترین جو کھجوریں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ہم لے کے آتے ہیں گھر میں تاکہ روزہ افطار کے وقت وہ کھجوریں موجود ہوں. اب جو باقی ممالک کے لوگ ہیں وہ کھجوروں کو اس ریورنس کے ساتھ نہیں دیکھتے بیکاز دے بلانگ ٹو ادر ریلیجن. تو اسی سے لوگوں کی جو پرسپشن ہے ٹورڈز اے پروڈکٹ, دیٹ آلسو, اور پرسپشن ٹورڈز اے برانڈ اور پرسپشن ٹورڈز اے کنٹری آف اوریجن آف اے فرم اور اے برانڈ از آلسو امپورٹنٹ. اور اس کا آنے والے لیکچر میں ہم ذکر کریں گے. جیسے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ابھی وی آر ناٹ ایز فیمس پرہیپس ایز انڈسٹریلائزڈ نیشن لائک جاپان اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل مارکیٹس. ہمارے ملک سے جو فرمیں جب جاتی ہیں اپنے برانڈس کو لے کے ویسٹ میں, تو ان کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ٹو سکسیڈ. لیکن جو فرمیں جاپان سے یا امریکہ سے یا زیادہ انڈسٹریلائز ملکوں سے دنیا میں جب جاتی ہیں تو ان کو اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ پیپل ہیو ڈفرنٹ ویو اباؤٹ دیئر کنٹریز آف اوریجن. اور اس کے بھی سولوشنز ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے. So how people look towards a firm, its origin, towards a brand or a product is a very important behavior
that marketers have really to understand. اسی طریقے سے بزنس مارکیٹس میں بھی ڈفرینسیشن کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. جس طریقے سے کنزیومر مارکیٹ میں ویری کرتے ہیں, فرمز ویری کرتی ہیں. جو بائر فرمز ہیں بزنس مارکیٹس میں ان کے بھی ڈیموگرافکس ہیں, جیسے سائز آف فرم ہے, بڑی فرم ہے, چھوٹی فرم ہے, انڈسٹری کس قسم کی ہے, آیا مشین کی ریکوائرمنٹ آٹو انڈسٹری میں ہے, یہ مشین کی ریکوائرڈ فین انڈسٹری میں ہے, اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ فرمیں ان کا بیہیویئر, ان کا وے آف بزنس فرق ہو جاتا ہے. So, بزنس مارکیٹ میں ڈیموگرافکس میں انڈسٹری از این امپورٹنٹ ڈیموگرافک ویریبل, کمپنی سائز از این امپورٹنٹ ڈیموگرافک ویریبل, کمپنیز لوکیشن از این امپورٹنٹ ویریبل کہ کمپنی نے کہاں لوکیٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ لوکیشن کے حساب سے بڑی چیزیں ویری کریں گے, رولس ویری کریں گے, ریگولیشن ویری کریں گے, کمپنی کی بزنس پریکٹسز ویری کریں گے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ڈفرینٹ لوکیشنز میں ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگوں کے ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتی ہیں, اور ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ ریزلٹ انٹو ڈفرینٹ بزنس پریکٹسز. Because businesses are owned by people, managed by people, are for the people, they buy from people, they sell to people. And if people change in terms of their behavior because of their various backgrounds, then the way firms behave also changes. So location is an important demographic variable. فرموں کے حساب سے, بزنس کے حساب سے آپریٹنگ ویریبل بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے ٹیکنالوجی ہے, ایک فرم کس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے. کسی بھی ایک انڈسٹری میں کئی قسم کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں. تو سیلر کے حساب سے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پروڈکٹ سرٹن ٹیکنالوجی کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہو. تو فرموں نے انڈسٹری میں کس قسم کی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی ہے, یہ ایک امپورٹنٹ ویریبل ہو سکتا ہے ایک بزنس مارکیٹنگ کے حوالے سے. اسی طریقے سے بزنس میں یوزر اور نان یوزر اسٹیٹس, جیسے ہم نے موڈز آف پرچیز کی بات کی, اسٹریٹ بائی اور ماڈیفائڈ ری بائی اور نیو بائی, اس میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر تو فرم آلریڈی خرید چکی ہے پروڈکٹ کسی فرم سے کسی قسم کا, تو دوبارہ خریدنے میں آسانی ہے, اتنی فارمیلٹیز نہیں ہے. لیکن اگر پہلی بار کسی کو بیچنی ہے کوئی چیز, تب اسے پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ بزنس پرچیز پروسیس از مور اسٹرکچرڈ, مور کمپلیکس اینڈ مور پیپل آر انوالوڈ ان اٹ. تو لہٰذا یہاں پہ یوزر اور نان یوزر اسٹیٹس جو ہے بزنس مارکیٹ میں بہت اہم ہو جاتا ہے. اور پروسیسز کے حوالے سے ایک اور چیز ہے کسٹمر کمپیٹیبلٹی. جیسے ہم نے کہا کہ ویلیو چین بنانی پڑتی ہے ٹو سکسیڈ, اور ویلیو چین میں ضروری ہے کہ جو ویلیو چین کے پارٹنرز ہیں ان کی اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہوں, کام کرنے کا, بزنس کرنے کا طریقہ مطابقت رکھتا ہو, دیر بزنس فلاسفی مطابقت رکھتی ہو, اور ان کی آپس میں ٹیکنالوجیکل کمپیٹیبلٹی ہو, سملیرٹی ہو, آرگنائزیشنز جو ہیں ان کی سملیرٹی ہو. تو یہ کمپیٹیبلٹی جو ہے یہ بھی ضروری ہے فار سکسیسفل ڈیلز ان بزنس ورلڈ. این امپورٹنٹ ویریبل کہ ایک آرگنائزیشن جو ہیں ان کے جو کسٹمرز ہیں اور ان کی کیا سچویشن ہے کمپیئر ٹو جو مارکیٹر ہے اس کے کسٹمرز کی, اس میں کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیونکہ کمپیٹیبلٹی دین برنگز ان کانگروٹی اور سملیرٹی ان دا وے people approach towards various business propositions. اسی طریقے سے purchasing approaches would differ. جیسے organizations ہیں, اور خاص کر جو بڑی organization ہے ان کا structured buying process ہوتا ہے. گورنمنٹ کے ادارے ٹینڈر کرنا چاہتے ہیں, ٹینڈر کے علاوہ وہ خریدیں گے نہیں. کئی کلوز bids مانگتے ہیں, کئی open bids مانگتے ہیں, کئی نیگوشیٹ زیادہ کرتے ہیں, کئی نیگوشیٹ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں. سو ان کی جو پرچیز اپروچز ہیں فرمز کی وہ بڑی اہم ہیں. کوئی کریڈٹ پہ لینا چاہتی ہیں, کوئی کیش پہ لینا چاہتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں مارکیٹرز کو کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اپروچ کرے اپنے پراسپیکٹ کو. اس کے لیے پرچیزنگ فنکشن آرگنائزیشن کہ جو بڑی آرگنائزیشن ہے, جو بائر آرگنائزیشن ہے, اس میں پرچیزنگ فنکشن کس طریقہ بنا ہوا ہے. بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں جو پرچیزنگ کا ڈیسیژن ہے اس کا پروسیس کیا ہے, ہو از دا ڈیسیژن میکر دیئر, اس کے پاس کتنی اتھارٹی ہے, کتنی پاور ہے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس میں پاور اسٹرکچر از ایبسولوٹلی کروشل. Somebody is to make a decision, and often we have seen in business market the user is not the decider, not the approver. So who has the power to approve within the purchase office? تو وہ بھی بڑا ضروری ہے اس حساب سے. نیچر آف ایگزسٹنگ ریلیشن شپ, جیسے ہم نے بات کی کہ بزنسز جو ہیں ان میں ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, زیادہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوتے ہیں. تو بائر اور سیلر کے ریلیشن شپ کس قسم کے ہیں, اسٹرانگ ہیں, پازیٹیو ہیں, تو اس سے اور جو ہے فرق ہوگا the way seller is going to approach the buyer. So the nature of relationship is again important.
جو باہر ہے اس کی جنرل پرچیز پالیسیز کے ان ٹرمز آف کوالٹی، پیمنٹس، ڈلیوری، ادرس، وہ دیکھنا پڑتا ہے. کئی فرمیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ جناب آن لائن ہی ہمارے ساتھ لنک ہو، آن لائن آرڈر ریسیو کریں گے، ان کی ایک پالیسی ہے. سو سیلرز ہیو ٹو ابائڈ بائی دوز پالیسیز. جیسے بہت بڑی بڑی فرمیں آج کل آٹومیٹڈ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے جو سپلائرز ہیں وہ ان کے ساتھ آن لائن کنیکٹ ہوں ریئل ٹائم میں. تو ہونا پڑے گا ورنہ تو پھر کام نہیں چلے گا. اور اسی طریقے سے پرچیزنگ کرائٹیریا ان ٹرمز آف آفٹر سیلز سپورٹ سروسز، ادر سروسز دیٹ ہیو ٹو بی انکلوڈیڈ ود ایز اے پیکیج ڈیل. تو جو پرچیز کرائٹیریا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اس حساب سے مارکیٹر مائٹ نیڈ ٹو ویری. اور جو سیگمنٹس ہیں جو کہ ریلیونٹ بنتی ہیں مارکیٹر کے لیے ان میں بھی یہ ویریبل امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سچویشنل فیکٹرز ہیں جیسے ارجنسی ہے. کچھ فرمیں ہیں وہ ارجنٹ مال خریدنا چاہتی ہیں، اس کے برعکس اور فرمیں ہیں وہ جو ہیں وہ اپنی پرچیز کو ڈیفر کر سکتی ہیں، اپنے پرچیز کو جو ہے مور ریلیکس انوائرمنٹ میں کرنا چاہتی ہیں، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے اسپیسیفک اپلیکیشن، یہ ایسی فیکٹر جیسے ہم نے کہا کہ پروڈکٹ کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے. اس طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ ہر فرم جو ہے ہر قسم کی ٹیکنالوجی کو یا چیز کو را مٹیریل کو خریدتی ہے اس کی ایک ہی اپلیکیشن ہے، وہ بھی فرق ہو سکتی ہے. تو اپلیکیشن کے حوالے سے کیا ان کا جو ہے وہ بیہیویئر ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ بیہیویئر ہے جو کہ سیگمنٹیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے. سائز آف آرڈر کہ جو بائر ہے وہ کس سائز کا آرڈر جو ہے وہ پلیس کرتا ہے. جیسے ہمارے کئی دوست ہیں جو چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو چھوٹے تھیلوں میں اپنا برانڈ بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو شپ لوڈز ایکسپورٹ کرتے ہیں. ڈیپینڈز آن ٹائپ. انہوں نے دونوں طریقے سے اپنی ایفیشنسیز بنائی ہوئی ہیں. تو کچھ فرموں کو ہم دیکھتے ہیں ویری پراسپرس، لیکن وہ چھوٹے تھیلوں میں پیک کر کے اپنے برانڈ لگا کے پھر ایکسپورٹ کرتی ہیں اینڈ دوز پروڈکٹس آر ریٹیلڈ ان فارن مارکیٹس. لیکن دوسری طرف ایسی بھی سکسیسفل چاول ایکسپورٹرز دیکھتے ہیں جو بلک ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ برانڈ نہیں کرتے، وہ اس طرح کی پیکیجنگ نہیں کرتے، وہ شپ لوڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ باہر کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو باہر کی کہ وہ کس سائز کا آرڈر وہ خریدنا چاہتا ہے اس حساب سے بھی جو فرم ہے وہ سیگمنٹ کر سکتی ہیں اپنی مارکیٹ کو. اس طریقے سے جو بائر آفس ہے اس میں لوگوں کے جو خاص کر جو لوگ پاور رکھتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ اپروونگ پاور رکھتے ہیں، ان کے پرسنالٹی کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کریکٹرسٹکس ہے، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اس میں خاص کر بائر سیلر سملیرٹی چاہیے کیونکہ بزنس مارکیٹنگ میں زیادہ کلوز انٹریکشن ہوتی ہے بائر اور سیلر کی، اور اس لیے بزنس آرگنائزیشنز میں جو لوگ ہیں ان کی سملیرٹی ہونا ضروری ہے. اس حساب سے بھی سیگمنٹیشن کی جا سکتی ہے. ایٹیچیوڈ ٹورڈز اوائڈنگ رسک امپورٹنٹ کہ جو بائرز ہیں ان کا رسک کی طرف کیا ایٹیچیوڈ ہے، رسک اوائڈنگ ہے یا رسک ٹیکرز ہیں، اس سے بھی ان کے پرچیز کے بیہیویئرز میں فرق پڑ جائے گا. بیہیویئرز ٹورڈز لائلٹی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ بائرز ایسے ہیں بزنس مارکیٹ میں، دے نیور وانٹ ٹو گیٹ لائل، دے آلویز وانٹ ٹو بارگین اینڈ دے آر ولنگ ٹو چینج ٹو another supplier for little bit of benefit, while others have a long term perspective. They want to remain loyal with their suppliers. خاص کر اس قسم کے buyers who want to create strong value chains, اور strong value chains میں تو buyer and seller کو long term کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو groom کر سکیں ایک دوسرے کے لیے تاکہ وہ strong value chain بنائیں. تو ہم نے دیکھا جس طریقے سے کنزیومر مارکیٹس کو ویریس ویریبلس آئیڈینٹی اور بہیویئر کے ویریبلس کے اوپر سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے بزنس مارکیٹس کو بھی اپنے آئیڈینٹی اور بہیویئر کے ویریبل کے اوپر سکسیسفلی سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو فار بینگ ود اس ٹوڈے. اللہ حافظ.